سوچنا ذرا اس بات کو. منافقوں کے پاس علم، اگر علم ہوتا تو نبی کی عزت کا انکار نہ کرتے ہیں. ارے آج تم سب اپنے لیے عزت حاصل کر رہے ہو تو یہ اس کی جوتیوں کا، ان کی مبارک نالین کا صدقہ ہے جس کی عزت کا انکار کر رہے ہو. جان لو سارے جہان کی عزت ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی عزت ایک طرف. نہیں، ذرا دھیان سے سننا. مجھے نہیں پتا اسٹیج پر کتنے لوگ موجود ہیں، ان میں سے کون کتنا قابل ہے. میری جیب میں زیادہ نوٹ نہیں ہے، مگر وعدہ کرتا ہوں جتنے ہیں سارے دے دوں گا. مجھے قائد اعظم کی دائی کا نام بتاؤ. پاکستان کا مشہور آدمی، ہر نوٹ پر اس کی تصویر، ہر سکے پر اس کی تصویر، بچہ جانتا ہے مگر کوئی نام نہیں بتا سکے گا، اور ضرورت بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا، کیا ثواب ہوگا؟ مگر بتاؤ حضرت حلیمہ کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو؟ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ رضی اللہ تعالی، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، کہ ہے تو محمد کی دائی حلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ. اور 2-2.5 سال خدمت کی، صرف 2-2.5 سال. کوئی ان کی روح سے پوچھے وہ بھی کہتی ہوگی کملی والیا تیرے صدقے جاواں، میں تھوڑی سی خدمت کی تھی، کروڑوں سلام مجھ پر بھجوا دیے. آج بھی مدینہ منورہ کے قبرستان میں جن قبروں پر خاص طور پر سلام پڑھا جاتا ہے ان میں ایک قبر حضرت حلیمہ سعدیہ کی ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ مجھے کون جانتا تھا، مجھے کون پہچانتا تھا؟ ارے میں ایک زمین کے کوڑے سے بھی بدتر شخص، مگر نبی کا نام لیتا ہوں. کرسی پہ بٹھا کے سن رہے ہو، جب ان کا نام لینے پر مجھے اتنی عزت مل رہی ہے، اس نبی کی کتنی عزت ہوگی؟ نہیں، حضرت فاروق اعظم کہتے ہمارے سروں پر یہ بال کس نے اگائے ہیں؟ پڑھ کے دیکھو پتہ کیا چلا. اللہ کا کمال ذاتی، نبی کا کمال عطائی، مخلوق کا کمال عطائی. ہم دونوں کو یکساں مانتے نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم اسلامی عقیدے رکھتے ہیں. اہل سنت و جماعت کا کوئی عقیدہ ہرگز قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں. ہمیں اعلیٰ حضرت نے کوئی عقیدے نہیں دیے، انہوں نے ہمارے عقیدوں کی ترجمانی کی. بریلوی کسی مذہب کا نام نہیں ہے، بریلوی کسی فرقے کا نام نہیں ہے، بریلوی کسی عقیدے کا نام نہیں ہے، بریلوی کسی جماعت کا نام نہیں. بریلوی سنیوں کی صحیح پہچان کا نام ہے. سمجھا دوں؟ جو لوگ 50 سال سے زیادہ عمر کے ہیں نا، ان سے پوچھو، وہ آپ کو بہت آسانی سے بتائیں گے. کھانا پکاتے ہو گھی سے، کس سے پکاتے ہو؟ پنجابی کی کہندے نے 100 دوا تے ایک کیو، 100 چاچا تے ایک پیو. پہلے آپ کو گھی کا لطیفہ سنا دوں، کافی دیر سے بیٹھے ہو، تازہ دم ہو جاؤ. دیہات گاؤں کا ایک بچہ پڑھنے آ گیا شہر میں. اس کے ماں باپ دیہات میں کبھی شہر نہیں آئے تھے. بچہ پڑھنے آیا تو ماں کو خیال آیا میرا بچہ شہر میں ہے، پتہ نہیں کیا کھاتا ہوگا. انہیں کیوں جمع کیتا، گھی جمع کیا، اپنے شوہر کو دیا، جا بچے سے ملنے جا، اس کو گھی دے کے آ. لیجئے جناب، پرانے زمانے میں گڑوی ہوتی تھی، جانتے؟ گڑوی برتن تھا، اس میں گھی ڈالا، اوپر ڈوری باندھ دی، پکڑ لیا. پہلی مرتبہ وہ شخص گاڑی میں بیٹھا، ٹرین میں. کہاں لٹکاؤں؟ وہ جو چین ہوتی ہے نا زنجیر کھینچنے والی، وہاں لٹکا دیا اس نے، گھی کو وہاں لٹکا دیا. ادھر جناب
گارڈ صاحب سیٹیاں بجا رہے ہیں, جھنڈیاں دکھا رہے ہیں, گاڑی چلتی, ایک بار سیٹی, دو بار سیٹی, تین بار سیٹی, گاڑی نہیں. وہ اتر کے گئے ڈرائیور کے پاس, میں سیٹیاں مار رہا ہوں. اس نے کہا جی گاڑی نہیں چل رہی, کسی نے چین کھینچی ہوئی ہے. اچھا, ایک ایک ڈبہ دیکھتے آ رہے, کہاں چین کھچی ہوئی, اس آدمی کے ڈبے میں آ گئے. ہو دیکھا, اچھا. اس نے کہا یہ برتن کس کا ہے؟ تو گاؤں کا آدمی اپنی چیز کا بہت خیال رکھتا ہے, آپ کی طرح نہیں رکھ کے بولا. انہوں نے کہا میرا ہے. کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا جی گھی ہے, خالص گھی. کیوں, کیا ہو گیا؟ گاڑی نہیں چل رہی. اس نے کہا گھی کی طاقت دیکھ لی. کیوں دی طاقت دیکھ لی, گڈی روکی. نہیں سمجھ آئی. بہرحال یہ آپ کی تفریح تھی. 50 سال پہلے گھی کو صرف گھی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کبھی اس کے ساتھ خالص نہیں کہا, دیسی نہیں کہا, اصلی نہیں کہا, کیونکہ گھی ہوتا ہی ایک تھا. گھی ہوتا ہی. جب نکل آیا بناسپتی تو پھر فرق کے لیے کہنے پڑا اصلی گھی, دیسی گھی, خالص گھی. اس سے پہلے ضرورت, کیونکہ دوسرا مال نہیں تھا, دوسرا نکل آیا تو پہچان کے لیے کہنا. پہلے ہوتے ہی سنی تھے. پہلے ہوتے ہی سنی تھے, دوسرا مال تھا ہی نہیں. جب دوسرا آیا تو پہچان کے لیے بریلوی کہنا پڑ گیا. بریلوی کا مطلب وہ جو اصلی سنی ہے. اللہ اکبر. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہر کمال ذاتی, مخلوق کا ہر کمال عطائی. فرق ہو گیا, جب فرق ہو جائے تو برابری نہیں, جب برابری نہیں تو شرک بھی. اب شرک پر بات کروں اور پھیل جائے, بدعت پہ بات کروں اور پھیل جائے. عقیدے کی بات, ہم کہتے ہیں نبی نور, قرآن کہتا ہے, حدیث کہتی ہے. ہم کہتے ہیں نبی کو علم غیب, قرآن کہتا ہے, حدیث. سن لو, اللہ کے علم کا کروڑواں حصہ نبی کے لیے نہیں مانتے ہم. اللہ کے ذاتی علم جو اللہ نے نبی کو عطا کیا, جو اللہ نے نبی کو عطا کیا, اور کتنا عطا کیا, کسی کے پاس ناپنے کا فیتا کوئی ناپ سکتا؟ آئیے تجربہ کروا دوں. قاری صاحب بیٹھے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, قرآن شریف پڑھتے ہیں, اپنی آواز کو قرآن سے سجاتے ہیں. بڑا درجہ ہے قاری قرآن کا, حافظ قرآن کا, ایمان والا. قیامت کے دن اللہ فرمائے گا قرآن پڑھتا جا, جنت کے درجے چڑھتا جا. میں آپ سے پوچھوں قاری صاحب کا علم کتنا ہے؟ جو ان کے جاننے والے ہیں ان سے پوچھوں, وہ کہیں گے جی بہت علم ہے. میں کہوں گا کتنا؟ بہت ہے جی. اچھا کچھ بتاؤ. وہ تھوڑا سا بتائے گا, میں کہوں گا بس اتنا ہی. کہنے لگا نہیں جی میں اس کو پوری طرح بیان نہیں کر پا رہا, یہ باتیں تو مجھے معلوم ہے, علم بہت ہے. میں کہوں گا اور کیا جانتے ہیں, اور کیا جانتے ہیں؟ تو وہ کہے گا یہ بھی جانتے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں. میں کہوں گا بس. کہے گا نہیں اور بھی ہے, ابھی یاد نہیں آ رہا. ہاں ہاں یہ بھی, پھر آ جائے گا یاد, یہ بھی جانتے ہیں. میں اسے کہوں گا 4 دن لے لے. 4 دن کے بعد آئے گا, کہے گا یہ اتنی ساری باتیں اور جانتے ہیں. میں کہوں گا بس. کہنے لگا نہیں میں 4 دن میں اتنی نوٹ کر سکا ہوں, اور بھی جانتے ہیں. ارے تجھے 4 دن دیے, تو اپنے ایک بندے کے علم کو نہیں ناپ سکا, میرے نبی کے علم کو کہاں سے ناپے گا تو؟ جس کے لیے اللہ فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا. اور سکھانے والا رب جانے, سیکھنے والا رسول جانے. ہم تو اتنا جانتے ہیں ان جیسا, ان جیسا. سلام کرو اعلی حضرت کو جو مجھے اور آپ کو ترانہ سکھا گئے. سب سے اولا اعلی. مجھ سے کسی نے پوچھا آپ یہ نعت ضرور پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا میرے استاد صاحب نے مجھے سکھایا. میرے استاد مکرم شیخ الاسلام والمسلمین
شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی صاحب قبلہ اکاڑوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہی نعت ہم قبر میں پڑھیں گے انشاءاللہ یہی حشر میں پڑھیں گے. سب سے اولا اعلیٰ. آپ کہتے ہو ایک عام بندے سے پڑھا لکھا اچھا، پڑھے لکھے سے زیادہ پڑھا لکھا اچھا، اس پڑھے لکھے سے اور زیادہ پڑھا لکھا اچھا، ایک آدمی جو اچھا لباس پہنتا ہے وہ اچھا، ایک آدمی جو اچھی گفتگو کرتا ہے وہ اچھا. ایمان والوں میں دیکھو عام مومن سے خاص مومن بہتر، مومن سے ولی اللہ، پھر ولیوں میں درجے قوس قطب ابدال اوتاد نجبا نقبا اتقیاء اصفیاء ان کے ایک درجے ہیں. پھر یہ پہنچتے ہیں تابعین تک، اس کے بعد تابعین کا درجہ، تابعین میں بھی جو پہلے ان کا درجہ زیادہ. پھر بات آتی ہے صحابہ کی، سارے صحابی شان والے، مگر پھر درجے کی بات آتی ہے. بدر والوں کا بڑا درجہ، عشرہ مبشرہ کا بڑا درجہ، سب سے زیادہ درجہ صحابیوں میں صدیق اکبر کا. پھر بات آتی ہے نبیوں کی، 1,24,000 کم و بیش نبی، 5 نبیوں کے درجے ہم بیان کرتے ہیں، کسی کو ادنا نہیں کہتے. ان 5 نبیوں کے درجے جو 5 ہیں ان کا درجہ کسی کو ادنا نہیں کہتے. ہمارے نبی پاک سب سے افضل، ان کے بعد حضرت ابراہیم، ان کے بعد حضرت موسیٰ، ان کے بعد حضرت عیسیٰ، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام. یہ ہم نے نہیں، قرآن کی آیت نے ترتیب بتائی. ان 5 نبیوں کے ہم درجے بیان کرتے ہیں، کسی نبی کو ادنا نہیں کہتے. نبیوں کے درجے، نبیوں میں ان کے درجے، سب سے اعلیٰ درجہ میرے نبی کا. ارے تم ایک ولی کا درجہ نہیں پہچان سکے، نبی کا درجہ نہیں پہچان سکے، نبیوں کے نبی کا کیسے پہچانو گے؟ میں اور آپ کس شمار قطار میں ہیں؟ ہم ہیں کون؟ خود حضور فرماتے ہیں، اور اس ہستی سے فرماتے ہیں جو نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر. فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا نہ کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے. نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. لوگوں نے حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے دیکھا تو اپنے جیسا سمجھ لیا. ارے یہ تصویر کا ایک رخ ہے. ہاں وہ حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلے، مگر یہ دیکھو معراج کی رات نبیوں کے امام بھی تو بنے ہیں. تم نے ان کو مکے کی گلیوں میں چلتے دیکھا تو اپنے جیسا سمجھ لیا. یہ دیکھو وہ عرش اولا پر بھی تو چلے ہیں. تم نے یہ دیکھا تاکہ میرے تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے. یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ وہ بیمار ہوئے. یہ بھی دیکھو جس خاک پر قدم رکھ دیے اس کو خاک شفا بنا دیا. ایک رخ دیکھتے ہو. تم نے یہ دیکھا وہ کھاتے تھے، کہتے ہو نور ہیں تو کھاتے کیوں تھے؟ 40 دن کے 21 دن کے صومے وصال رکھے، وصلی روزے. وصلی روزہ کیا ہوتا ہے؟ آج نیت کر لی 40 دن کی، نہ سحری نہ افطاری، کچھ کھانا پینا نہیں 40 دن تک. نبی نے ایسے روزے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ رکھے. میرے نبی کی صحت میں کوئی فرق نہیں، کلام میں کوئی فرق نہیں. صحابہ نے رکھنے شروع کر دیے. ایک دن سارے ہی گزار گئے، دوسرے دن ذرا تکلیف ہونے لگی، تیسرے دن ہونٹ خشک ہو گئے، آواز نہیں نکل رہی. جو بیٹھا ہے اس سے اٹھا نہ جائے، جو اٹھا ہے اس سے چلا نہ جائے. فرمایا تم پیلے ہو گئے ہو. کیا ہو گیا؟ حضور آپ وصلی روزے رکھتے ہیں، آپ کی پیروی، آپ کی اتباع، جیسا آپ کو کرتے دیکھیں ویسا آپ کرنا ہم پر لازم، تو ہم وصلی روزے رکھ رہے ہیں. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا سنو میں نے 40 دن کی نیت کی ہوئی ہے، ساروں سب نے رکھنا ہے، جس نے نہیں رکھا اس کو بھی بتا دو. نہیں، فرمایا لست کہیتکم لست مثلکم ایکم مثلی. فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں. کون ہے تم میں میرے جیسا؟ کون ہے؟ صدیق اکبر موجود، فاروق اعظم موجود، ذوالنورین حضرت عثمان موجود، مولا کائنات علی شیر خدا موجود، عشرہ مبشرہ موجود، بدر والے موجود، احد والے موجود، صحابہ موجود.
کسی نے اٹھ کر نہیں کہا حضور آپ کھاتے ہم کھاتے، آپ پیتے ہم پیتے، آپ دیکھتے ہم دیکھتے، آپ سنتے ہم سنتے، آپ چلتے ہم چلتے، آپ پکڑتے ہم پکڑتے، آپ کی شادی ہماری شادی، آپ کے بچے ہمارے بچے، پوری گردان نہ لگاتا، آیت پڑھتا قل انما انا بشر مثلکم. مگر وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ آنکھیں ہمارے پاس بھی ہیں، آنکھیں ان کے پاس بھی ہیں، ہمیں تو سامنے کا پورا نظر نہیں آتا، یہ آقا جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہے، یہ جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتا ہے اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہے، جیسے قریب دیکھتا ہے ویسے دور دیکھتا ہے، جیسے باہر دیکھتا ہے ویسے اندر دیکھتا ہے. نہیں، سر کی جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتا ہے انہی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھتا ہے. کس کس بات کی مثال دوں؟ مولانا روم سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ابو جہل بھی آدمی، میرا نبی بھی آدمی، دیکھنے میں تو دونوں آدمی، مگر ابو جہل کھاتا ہے اس کے پیٹ میں جا کے وہ غلاظت بنتا ہے، میرا نبی کھاتا ہے اس کے پیٹ میں، میرا نبی کھاتا ہے اس کے پیٹ میں جا کر وہ نور خدا بنتا ہے. نہیں نہیں، وہ فرماتے ہیں نبی بھی کعبے میں آتا ہے، ابو جہل بھی کعبے میں آتا ہے، مگر فرق کیا ہے؟ ابو جہل آتا ہے تو بتوں کے سامنے جھکتا ہے، میرا نبی کعبے میں آتا ہے تو بت نبی کے سامنے جھک جاتے ہیں. فرق ہے یا نہیں؟ اونچی یہ عقیدہ ہم نے بنایا؟ اونچی پہچانو اللہ اور اس کو رسول کو، جیسے ماننا ہے ویسے مانو. کیسے مانو؟ ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانا. سمیٹ رہا ہوں، صحابیوں کیسے مانتے تھے تم؟ بڑے دل کے کانوں سے یہ بات سننا، پہلے بھی سنی ہوگی مگر دھیان سے سبق کے طور پر سننا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بیٹھے ہوئے، نام ہے سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. عباس نام کی بہت سی شخصیات ہیں، آپ مکس کر جاتے ہیں. جو کربلا میں حضرت عباس ہیں وہ حضرت علی کے بیٹے ہیں. یہ میں جن حضرت عباس کا ذکر کر رہا ہوں یہ حضور کے چچا ہیں، صحابی ہیں. عمر میں گنتی کے لحاظ سے 2.5-3 سال کا فرق ہے. حضرت عباس آپ کی زبان میں کہتے ہیں بڑے. حضور کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کے درمیان حضور پوچھ رہے ہیں چچا تم بڑے ہو یا میں بڑا؟ چچا تم بڑے ہو یا میں بڑا؟ ہم ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ ہے کو پوچھن والی گل ہے، میں بڑا؟ ہم نے تو یہی کہنا تھا نا، میں بڑا ہوں، رشتے میں بھی بڑا ہوں، عمر میں بھی بڑا، ہمارا تو یہی. مگر صحابی کا ادب سنو، رشتے میں چچا ہیں، فرماتے ہیں انت اکبر منی وانا اسن یا رسول اللہ. حضور بڑے تو مجھ سے آپ ہی ہیں مگر گنتی میں سال میرے زیادہ ہیں. نہیں سمجھ آ رہی؟ ادب، محبت، عقیدت، یہ ہے اہل سنت و جماعت کا خاصہ. وہ لوگ وہ کہتے ہیں نبی بشر، ہم نہیں کہتے. ہم ان کو بشر مانتے ضرور ہیں مگر بشر بشر کی رٹ نہیں لگاتے. ہم کہتے ہیں ہاں جبریل کی نورانیت سے ان کی بشریت افضل. سدرہ میں حضور سدرہ سے آگے، معراج میں حضور سدرہ سے آگے گئے، جہاں جبریل کے نورانی پر جلتے ہیں وہاں میرے آقا کی بشریت سے لگے ہوئے کپڑے بھی نہیں جلتے. صحابہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے صحابیوں مشکل آتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا علاج کروانے. کیا کروانے؟ اونچی تکلیف ہو گئی، علاج کرانے آئے. حضور نے علاج کر دیا. وہ صحابی ان کی 4 بیویاں، کتنی؟ آپ کو بھی اجازت ہے، حکم نہیں ہے، اجازت ہے، اگر آپ رکھ سکتے ہیں ضرور رکھیں مگر قانون ہے. یہ اجازت ہے، حکم نہیں کہ 4 کرو، رکھ سکتے ہو. شرط کیا ہے؟ عدل کرو. ماں کی طرف جھک گئے، بیوی کا خیال نہیں رکھا، بیوی کی طرف جھک گئے، ماں کا خیال نہیں رکھا، اس کی اجازت. اونچی باپ کا حق، ماں کا حق، بہن بھائیوں کا حق، سب کے حق پہچانے. یہ نہیں ہے کہ ایک کا ہو گیا اور باقی کو سب کو چھٹی، ایسا چل سکتا.
نوجوانوں پہچانو اپنے آپ کو. ماں باپ کے حقوق آج تمہیں یاد نہیں, بیوی کے حقوق بھی تمہیں یاد نہیں, بیوی کو شوہر کے حقوق یاد نہیں. شوہروں نے ایک حدیث یاد کی ہوئی ہے, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو شوہروں کو ہوتا. شوہروں نے یہ حدیث یاد کی ہوئی ہے, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیویوں کو حکم ہوتا شوہروں کو سجدہ کرے. بہت یاد کی ہوئی ہے, مگر حقوق کیا ہیں نہیں معلوم. میں اس وقت ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا. اولاد اور ماں باپ کے درمیان کیا تعلق نہیں معلوم. حضرت کہمش ایک بزرگ, بہت بڑے عالم, بادشاہ وقت کو ان سے کام تھا, بلایا, ان کا میں نہیں آ سکتا, میں ماں کی خدمت کر رہا ہوں, میں ماں کی. اس نے سونے کے سکوں کی بھری ہوئی تھیلیاں بھیجی, کوئی خادمہ رکھ سے بھیج رہا ہوں, خادمہ رکھ لے تاکہ وہ تیری ماں کی خدمت کر, تو میرے پاس آ. تھیلیاں واپس کر دیں. جب میں چھوٹا تھا میری ماں نے میرے لیے خادمہ نہیں رکھی تھی, خود خدمت کرتی تھی. آج ماں کو ضرورت ہے, میں خادمہ نہیں رکھوں گا, خود خدمت کروں گا. پہچانے. حضور خود فرماتے ہیں, بہقی شریف میں روایت موجود, فرمایا میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا, میری ماں میرا نام لے کے پکارتی, میں نماز چھوڑ کے جاتا. اس سے مجھے اور آپ کو کوئی سبق ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ مگر بھول گئے. ماں کا ادب کتنا بھول گئے, نبی کا ادب کہاں سے یاد کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی, 4 بیویاں ان کی, وہ چاروں مہنگے سے مہنگا عطر, جس کو آپ عطر کہتے ہو, اصل لفظ عطر خریدتی خوشبو کے لیے. مگر شوہر کے بدن سے جو خوشبو آتی تھی وہ اس کے سامنے عطر کچھ بھی. اور مہنگا عطر لے, اور مہنگا, مگر شوہر کی خوشبو زیادہ. چاروں نے سر جوڑ کے ایک دن سوچا, سارے پیسے تو ہم خوشبو پہ لگا دیتی ہیں, اور تو کسی چیز کی ہم کو فکر ہی نہیں, اس کی خوشبو پھر زیادہ. اس سے پوچھیں وہ لگاتا کیا ہے, پکڑ لیا اس کو. ہم مر گئی ہیں پیسے خرچ کر کر کے, خوشبو خرید کر, تیری خوشبو زیادہ کیوں ہے, کیا لگاتا ہے؟ اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں لگتا, میں کچھ بھی نہیں لگاتا. کہا پھر تجھ سے اتنی خوشبو کیوں آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ ایک راز ہے, آؤ بتا دوں. میرے جسم پر پھنسیاں نکل آئی تھیں, پھنسیاں پھوڑے نکل آئے تھے. میں نبی کے پاس چلا گیا, میں نے حضور سے کہا یہ تکلیف. نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا کام آیتیں سنانا ہے, پھنسیاں ٹھیک کرنا نہیں. حضور نے فرمایا کپڑے اتار, جتنا حصہ چھپانا ضروری ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کو لازمی ہے, اس کے سوا کپڑے اتار. حضور کے سامنے میں لیٹ گیا, حضور نے اپنی تھوک مبارک میرے جسم پر ڈالی, اپنے ہاتھ سے مل دیا, پھوڑے بھی دور ہو گئے. اس دن سے ایسی خوشبو آنے لگ گئی ہے. اللہ اکبر. صحابہ کا عقیدہ معلوم ہوا, صحابی یہ مانتے ہیں نبی دافع البلا بھی ہے, دافع المرض بھی ہے, وہ مرض بھی دور کرتے ہیں, وہ بلا بھی دور کرتے ہیں, نبی مشکل کشا بھی ہیں. یہ عقیدہ ہمیں ملا یا نہیں ملا؟ اونچی. تو اگر ہم یا کہہ کے ان کو پکارتے ہیں تو کچھ برا کرتے, کچھ غلط کرتے. کہتے ہیں جی یا صرف اللہ کے ساتھ لگاؤ, یا اللہ کہہ کے پکارو, یا رسول کہہ کے نہ پکارو. اللہ کے سوا کسی کو یا کہنا جائز نہیں. اگر تم اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کے پکارو گے تو شرک ہوگا. میں نے کہا قبرستان جا کے کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم. یہ یا کدھر سے لگا دیا تم نے؟ تم نے تو کہا تھا اللہ کے سوا کسی کو یا نہیں کہنا, اور تم قبروں والوں کو یا کہہ کے پکار رہے ہو. 2 جواب, آئیں بائیں شائیں, بنتی ان سے. سنو, اللہ کے سوا کسی کو مستقل بذات یا
عبادت کے لائق سمجھ کر پکاریں گے تو غلط ہوگا. ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہیں پکارتے، محبوب سمجھ کر پکارتے ہیں، اللہ کا پیارا سمجھ کر پکارتے ہیں. پکارتے آئے ہیں، پکار رہے ہیں، پکارتے یا رسول. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. وہاں نہ تو ہے ہی نہیں، اگر مگر بھی نہیں ہے، مانگنے کی دیر بھی نہیں، صرف پہنچ جاؤ سرکار نواز دیتے ہیں. اور اتنا دیتے ہیں کہ جھولی چھوٹی پڑ جاتی ہے اور جھولی بھر جاتی ہے، ان کی عطا کا سلسلہ ختم ہوتا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، استمداد کا مسئلہ ہو، استعانت کا مسئلہ ہو، ندا کا مسئلہ ہو، یہ سارے شفاعت کا مسئلہ ہمارے تمام عقیدے قرآن و حدیث کے مطابق. جس کا ثبوت مانگو، میں نے کہا نا مہینہ بیان کرتا رہوں ختم نہیں ہوگا، میں نے صرف جھلکیاں دکھائی ہیں. آخری بات، سوال ہے کوئی ضروری سوال ہے؟ ان میں سے کوئی خاص چھانٹ لو. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث سنا رہا ہوں یاد کرانے کے لیے. کائے کے لیے؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما عادت لہا. اور قیامت کا پوچھنے والے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تیاری کیا کی ہے؟ صحابی آگے سے کیا کہتے ہیں؟ میں رائیونٹ جاتا ہوں ہر سال، چلے کیے ہیں میں نے 40 دن کے، 4 مہینے کے، پوچھ رہا ہوں. نہیں، صحابی کہتے ہیں حضور نماز روزہ زیادہ نہیں ہے، دل میں آپ کی محبت ہے. نماز روزہ زیادہ، دل میں آپ کی ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، مدینہ بنا لیا. حضور آپ کی محبت ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا پھر کیا ہوگا، محبت ہے تو محبت کیا کام آئے گی، نہیں، فرمایا انت مع من احببت المرء مع من احب. اور اپنے میری محبت رکھنے والے سن، قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے، جس سے تجھے الادب المفرد، کتاب کا نام جس کا دل چاہے لکھ لے، الادب المفرد. لکھنے والے کون ہیں؟ امام بخاری، جن کی بخاری شریف مشہور ہے. ایک صحابی کا پاؤں سو گیا، پاؤں کی کہندے ہو، سون ہو گیا، انگلش میں کہتے ہیں نم ہو گیا، سون ہو گیا. وہ باقی صحابیوں سے کہتے ہیں میرا پاؤں سو گیا، تو وہ اگلے یہ نہیں کہتے ذرا ہلا مالش کر، خون کا دوران رک گیا ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا حرکت دے ابھی ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، صحابی کہتے ہیں جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے اس کو پکار، جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے اس کو. وہ سوچنے نہیں لگتا بیوی کو پکاروں، بیٹے کو پکاروں، بیٹی کو پکاروں، ماں کو پکاروں، بہن کو پکاروں، بھائی کو پکاروں، یار کو پکاروں، نہیں سوچتا، نہیں، فوراً کہتا ہے یا محمد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، ادھر پکارا ادھر پاؤں ٹھیک ہو گیا. اور جے پاؤں سو جاوے، پیر سو جاوے، نبی نو پکاریے او جاگ جاندا ہے، جنہ دے دل ستے نے. پکارو یا رسول اللہ،
اس نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. یہ گڑی شاہو والے کیوں محفل سجاتے ہیں؟ 3 مہینے مجھے پتہ لگا میری کئی جگہ فوٹو لگائی. اللہ ان کو ہدایت دے. منع بھی کرتا ہوں ان کو، جو کام جائز نہیں ہے میرے حوالے سے کریں. مجھے لوگ کہیں گے میں کیا جواب دوں گا؟ نام لکھ دو. فوٹو لگانا ضروری ہے؟ یہ فوٹو لگاتے ہیں بڑی جناب، کیوں؟ مقصد ان کا کہ عالی شان جلسہ ہو، دنیا اس میں جمع ہو، نبی کا پیغام لے کے جائے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ سینے میں عشق رسول کی شمع روشن رہے. قبر میں کیا لے کے جاؤ گے؟ مٹھائی پوچھ رہے ہوں، مونگ پھلی اتھے بیٹھے کھاندے رہنا، گنڈیریاں پوچھ رہا ہوں ہیں؟ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. آخری بات، اس کے بعد 2-3 سوالوں کے جواب دوں گا. مزارات جمع ہے مزار کی. مزار کا معنی کوئی بتائے؟ مزار کا معنی کوئی بتائے؟ عربی کا لفظ ہے جس کو دیکھا جائے، جس کی زیارت کی جائے. مزار کے معنی جس کی، تو مزار کہتے ہی اس کو، اس کی زیارت کرنی چاہیے. ہم اہل سنت و جماعت قبروں کے عاشق نہیں، قبر میں سوئے ہوئے اللہ والوں کے عاشق ہیں. ہر قبر پہ ہم نہیں، جو پتا چلے کہ یہ داتا حجویری کی ہے، یہ بابا فرید کی ہے، یہ خواجہ اجمیری کی ہے. ہر قبر پہ ہم اس طرح نہیں ہوتے. پتا چلے کہ کسی اللہ والے کی، تو نسبت تو اللہ تک جا پہنچے. قبروں پر بیٹھے ہوئے مجاور جو ہم نے نہیں بٹھائے، دشمنوں نے بٹھائے، جو نشہ کرتے ہیں، جو غلط حرکتیں کرتے ہیں، ان سے اہل سنت کا کوئی تعلق. آج دوسرے کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے کہنے پہ لوگوں نے عمل کیا. مجھے ایک بات بتائی گئی، میں اس لیے پیغام دے رہا ہوں. حضرت مولانا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے مجھے اطلاع کی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ یہ پاس کیا کہ یہ مزاروں پر یہ جو نشہ کرنے والے غلط لوگ بیٹھے ہیں، ان کا صفایا کیا جائے گا. تو وہ دوسرے جو ہے نا، دوسرے جو اللہ کے سامنے بھی اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ سجا پیر سجے نمازی تے چڑھاؤندے نے، کھبا پیر کھبے نمازی تے. ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں جگہ چھوڑیں گے تو شیطان گزرے گا، تو جو بیچ کا پھاٹک کھول دیتے ہیں. حدیثوں پہ عمل کرنے والے تو حدیث میں نہیں ہے نماز میں اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے ان کو کہا تو یہ ہمارے پروگرام پہ عمل کر رہے ہیں. سنو، ہم صرف نبی کے پروگرام پر عمل کرتے ہیں، ہم قرآن و سنت کے پروگرام پر عمل کرتے ہیں. تم کل بھی ہمارے نہیں تھے، آج بھی ہمارے نہیں ہو. اور یہ طالبان اور یہ سوات کے لوگ جو مزارات کو ڈھا رہے ہیں، اولیاء کے خلاف کام کر رہے ہیں، پہچانو ان کو، پہچانو. سنو، یہ پاکستان اولیاء کا فیضان ہے. میں ایک بات سنا دوں، آپ کے قریب ہے شرخ پور شریف، 20 میل کا فاصلہ ہے لاہور سے. ملک حسن علی بیگے ابھی کچھ سال پہلے مرا ہے. دوسرے عقیدے کا تھا، ہمارے عقیدے کا. اس کی کتاب بھی موجود ہے. دوسرے عقیدے کا. اس نے یہ واقعہ خود لکھا کہ 65 کی جنگ میں اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. خواب دیکھنے والا وہ. تو اس نے پوچھا حضرت جی کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے، میں سیال کوٹ کے محاذ پر جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ خواب دیکھنے والے نے کہا حضرت لاہور نزدیک ہے شرخ پور سے، سیال کوٹ تو دور ہے. تو میاں صاحب نے فرمایا لاہور داتا صاحب کی ڈیوٹی ہے. نہیں سن رہے؟ یہ پاکستان اولیاء کا فیضان. اس کو اگر حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب فتویٰ نہ دیتے اور محمد علی جناح کا ساتھ نہ دیتے، کوئی سنی ساتھ نہ ہوتا. پہلے شخص پیر جماعت علی شاہ صاحب.
انہوں نے فتویٰ دیا کہ قائد اعظم کا ساتھ دینا ہے، اور یہاں تک کہا کہ اگر محمد علی جناح نے پاکستان کا مطالبہ چھوڑ دیا ہم سنی پاکستان بنائیں گے۔ یہ میں کچی باتیں نہیں کر رہا، ریکارڈ پر موجود ہیں۔ آج اس پاکستان کو بچانے کی ضرورت، آپ اخبار میں پڑھتے ہو پاکستان کی تحریک کا رہنما، مسلم لیگ کا فلانا رہنما پاکستان بناتے ہوئے یہ کیا وہ کیا، آپ کے دل میں حسرت آتی ہوگی کاش ہمارا نام بھی ہوتا۔ انہوں نے پاکستان بنانے میں ساتھ دیا، اٹھو اور پاکستان بچانے میں ساتھ دو۔ یہ پاکستان ہم نے بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے حکمران دے، اور جتنے یہود و نصارہ ہنود و مجوس سازشیں کر رہے ہیں اللہ ان سب کو ناکام بنائے۔ مگر میں نے بات جو کہنی ہے وہ یہ، کیا انڈیا کی فلمیں دیکھتے رہنے سے کام بن جائے؟ آپ لوگ سنتوں کے پابند نہیں بنے، مسجدوں کو آباد نہیں کریں، کیا کام بن جائے؟ اپنے اندر انقلاب لانا ہوگا، اپنے علماء کا ساتھ دینا ہوگا، پھر بات بنے گی، ورنہ بن سکتی۔ یہ پورا موضوع ہے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ قرآن کی ایک آیت سنا دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی میرے لیے اللہ کافی ہے، جو کہتا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے دوا کیوں لیتا ہے؟ چور اس کے گھر آ جائے پولیس کے پاس کیوں جاتا ہے؟ ایک جملہ اردو کا سمجھ لو گے اگر میں کہوں؟ سمجھ لو گے؟ ہم جائیں نا اللہ والوں کے پاس تو کہتے ہیں تم غیر اللہ کے پاس جاتے ہو۔ کہاں جاتے ہو؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ۔ اردو کا جملہ جو سنانے لگا ہوں دھیان سے سننا۔ خود بیمار پڑتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں مجھے اللہ کے پاس جانے سے بچا لے۔ نہیں سمجھے ہو؟ ہمیں کہتے ہیں غیر اللہ کے پاس جا رہے ہو، اس کے پاس جا کے غیر اللہ کے پاس جا کے کہہ رہے اللہ کے پاس جانے سے بچا لے۔ سنو، حضرت عمر جب مسلمان ہوئے، مفسروں نے لکھا یہ آیت اتری، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی کافی ہے تجھ کو اللہ اور مومنوں میں سے وہ جو ایمان لا کے تیرا غلام ہو گیا ہے۔ اس کا جواب ان سے کہیں دے دے جو کہتے ہیں اللہ کافی، یہ صرف کہتے ہی ہے۔ پوچھو اس سے کیا واقعی اللہ کو کافی سمجھتا ہے؟ پھر مزدوری کیوں کرتا ہے؟ تجارت کیوں کرتا ہے؟ پھر میں 50 سوال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بلا شبہ کافی ہے، کوئی شبہ، مگر اس نے نبی بنایا کیوں ہے؟ ولی بنایا کیوں ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ یہ پورا موضوع ہے مگر میں نے قرآن کی آیت سے جواب دے دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کہا مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، ایون کہ تسمہ ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو، اسی طرح نمک بھی۔ تو ہم درباروں میں جا کر کیوں مانگتے ہیں؟ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ پلیز گیو می آنسر ان آرگومنٹس، اسپیشلی یا علی مدد کے بارے میں زیادہ بتائیے گا۔ لفظ ولی کے معنی مددگار، لفظ ولی کے معنی اونچی۔ حضور فرماتے ہیں ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ تو یہ یا علی کا نعرہ ہم کو حضور نے سکھایا ہے۔ مزید تفصیل لفظ یا کی پڑھنی ہو، میرے والد صاحب کی کتاب راہ حق ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہے، راہ حق نام ہے، پڑھ لینا۔ جناب علی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح بیچ درمیان سڑک کے راستے روک کر محفل پاک کروانا جائز ہے؟ نہیں، سڑک روک کر صرف سیاسی جلسہ کرنا جائز ہے، سڑک روک کے لانگ مارچ کرنا جائز ہے، سڑک روک کے گانے بجانے کی محفل کرنا جائز ہے، سڑک روک کے ہنگامہ کرنا جائز ہے، نبی کا نام لینا۔ اس وقت ہم نے سڑک روکی ہے، دن میں روکی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ارے بھائی،
اگر اس بہانے 4 کانوں میں اللہ اس کے رسول کی آواز آ رہی ہے تو شکر کر لو۔ ایک بات سناؤں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا، حضرت جی دین کی محفل میں جائیں تو نیند آ جاتی ہے، گانے کی محفل میں جائیں قوالی کی تو نیند نہیں آتی، دین کی محفل میں جائیں تو نیند آ جاتی ہے۔ فرمایا نیند کانٹوں پہ آتی ہے یا پھولوں پہ؟ اس نے کہا جی پھولوں پہ۔ تو فرمایا یہ دین کی محفل پھولوں کی سیج ہے، نیند آ جاتی ہے، وہ کانٹوں کی محفل ہے، نیند کہاں سے آئے گی؟ ذاکر نائک کا کیا عقیدہ ہے؟ اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ وہ خود کہتا ہے میں ہندو ہوں، کہ میں ہندوستان میں رہتا ہوں، میں ہندو ہوں۔ نبی کی شفاعت کا منکر، حدیثوں کا منکر، قرآن کی آیتوں کی تفسیر اپنی رائے سے کرتا ہے۔ حال اس کے علم کا آپ کو سنا دوں، حال کیا ہے؟ کسی نے پوچھا اللہ فرماتا ہے رب المشرقین، تو یہ 2 مشرق کے مراد؟ کہنے لگا ایک دایاں کنارہ ایک بایاں کنارہ۔ جس کے علم کا یہ حال ہو اس کو آپ یہ صرف سازشیں ہیں، اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچائے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا اعلیٰ حضرت کا کوئی مبارک فتویٰ یہ بھی ہے کہ بغیر داڑھی کے ثنا خاں کو ہاتھ پکڑ کر نیچے ممبر رسول پر نہیں بیٹھنے دیتے تھے؟ جس کی داڑھی نہیں ہوتی تھی اس کو حضور کے ممبر پر نہیں بیٹھنے دیتے تھے، مگر دعا کیا کرو اللہ ان نعت پڑھنے والوں کا سینہ روشن کر دے، جو ان کی زبانوں پہ ہے وہ ان کے اندر اتر جائے۔ جس دن اندر اتر گیا کہنا نہیں پڑے گا، شاید پڑھتے پڑھتے بات بن جائے۔ کیا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مبارک روح اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے قبض کی؟ قرآن میں 2 آیتیں ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور یہ بھی قرآن کی کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم۔ تو حضرت اسرائیل کا قبض کرنا بھی اللہ ہی کا قبض کرنا ہے، ان کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ بہرحال کسی نے اگر محبت سے لکھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے خود صرف ان کی خاص طور پر قبض کی، بات وہی ہے جو میں نے آپ کو سمجھائی۔ اذان ہے تو مجھے پہلے بتانا تھا۔ بہرحال اب یہ اتنے سارے سوال پھر رہ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاہکان مصطفیٰ۔ اب ایک اذان ہوگی یا زیادہ ہوں گی؟ ہم بھول کے بھی اذان ہی دے رہے ہیں نا۔ ابھی اذان شروع نہیں ہوئی، اذان شروع ہو جائے بتا دیجئے گا۔ حضرت ابو طالب مسلمان ہوئے تھے یا نہیں؟ یہ مجھ سے بھی نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ ہمیں خاموشی بہتر ہے، خاموشی۔ انہوں نے میرے نبی کی خدمت بہت کی ہے، ادب بہت کیا ہے، لہٰذا ہم خاموش رہتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، بہتر خاموشی ہے۔ کوئی اگر نہیں بھی مانتا تو ہم اس سے لڑتے نہیں، اور جو مانتے ہیں ان سے بحث کرتے نہیں۔ یا رسول اللہ کہنا کیا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت مؤکدہ؟ انشاءاللہ اگر آئندہ یہاں محفل ہوئی اور تقریر میری 12 بجے سے پہلے شروع ہوئی تو 12 کے بعد ہوگی تو میں یہاں نہیں آؤں گا، پھر آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے۔ بہت شکریہ۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ سلام کے لیے احباب کھڑے ہو جائیں۔ ہماری خوش بختی ہے ہمارے درمیان پیر طریقت جناب حضور قبلہ الحاج صوفی محمد شوکت علی قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ سلام ہوگا، اس کے بعد حضور قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے۔ اور یہ آپ کو بات بتا دوں
حدیث پاک کا میرے کریم آقا کا فرمان ہے الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے. اگر آپ نے دعا نہ مانگی تو گویا آپ نے عبادت کا مغز گوا دیا. ہمارے درمیان عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن حضور قبلہ الحاج قاری کرامت النعیمی صاحب جلوہ فرما ہے، وہ سلام بحضور سرور کونین پیش کریں گے. جی قاری صاحب، قاری صاحب ایک منٹ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لا. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. بالخانہ جو طواف روزے اقدس کرے، مستوں بے خودی وجد میں آتی تمام احباب بڑے ادب سے بیٹھ جائیں، اور یہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے. بیٹھ جائیں سارے دوست. دعا کے بغیر کوئی دوست نہ جائے. ساری رات آپ بیٹھے رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بڑے سے بڑا نعت خوان بھی ہوتا، جس طرح لائٹ بار بار گئی شاید اس طرح مجمع نہ بیٹھا رہتا، لیکن آپ لوگ جس طرح دین سے پیار کیا، آپ نے علماء کو سنا، حضور قبلہ نورانی صاحب کو سنا. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا عاشق رسول جناب الحاج پیکر محبت الحاج صوفی محمد شوکت علی قادری صاحب انوار مدینہ والے دعا فرمائیں گے. بسم اللہ. سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. چند لمحوں کے لیے چونکہ اذانیں تو ہو چکی ہیں، جماعت سے سبھی نماز بھی پڑھیں گے. سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ سب کے لیے دعا کریں. خصوصی طور پہ جن بھائیوں نے اتنا وسیع اہتمام کیا ہے ان کے لیے خصوصی دعا کریں. اور دعا جب مانگنی ہے تو یاد رکھیں دعا اللہ کی بارگاہ سے مانگی جاتی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مانگنے والے کو منگتا کہتے ہیں. دنیا دار منگتا ہوتا ہے تو اس شکل سے پہچانا جاتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ کا منگتا ہو اسے بھی شکل سے پہچانا جانا چاہیے.
آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ نماز کا وقت بھی قریب ہے، اذانیں بھی ہو رہی ہیں، اور ساری رات آپ سرکار کا میلاد کو سنتے رہے ہیں۔ خصوصی طور پر جو آپ نے قبلہ نورانی صاحب کے بیان کو سنا ہے، دعا کریں کہ جو باتیں ہم نے سنی ان پہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ یا الہی اپنی رحمت پاک صدقہ مالک مولا، جتنے تیرے بندے اور بندیاں یہاں پر موجود ہیں اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ جو من میں مرادیں لے کے آئے ہیں اللہ اپنی رحمت پاک صدقہ سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ یا الہی جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان میں کوئی بے اولاد ہے تو اولاد والے بنا۔ یا الہی اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا۔ اے اللہ پاک قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا الہی العالمین اپنی رحمت پاک صدقہ پروردگار عالم جن کے بچے نافرمان ان کو فرما بردار بنا۔ اللہ اپنی رحمت پاک صدقہ جنہوں نے محفل نعت کا اہتمام کیا ہے ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ جنہوں نے محفل کو سنا ہے اللہ ان پر بھی کرم نوازیاں فرما۔ یا الہی خصوصی طور پہ باری تعالیٰ اپنی رحمت پاک صدقہ جنہوں نے نعتیں پڑھی ہیں، نعتیں سنی ہیں، نعتیں سنائی ہیں، بیان کیا ہے، نقابت کی، اللہ سبھی کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے اہتمام کیا ہے سبھی کو اپنا خاص کرم فرما۔ یا الہی بے اولادوں کو اولاد والے بنا۔ اللہ اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا۔ یا الہی اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا۔ اے مالک مولا اپنی رحمت پاک صدقہ باری تعالیٰ سبھی کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما، مدینے والے آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ یا الہی اپنی رحمت پاک صدقہ باری تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما، پیارے آقا علیہ السلام کی غلامی نصیب فرما۔ ایک بھائی نے کہا ان کے بھائی بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ خصوصی طور پہ جن کے والدین میں سے دونوں میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا اس کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا الہی العالمین اپنی رحمت پاک صدقہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں سب کی من کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی دل کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا الہی اب ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرما۔ کسی کی بہن بیٹی کے رشتوں کے معاملات ہیں تو اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ یا الہی العالمین خصوصی طور پہ باری تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ فرما، اللہ پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ فرما۔ یا الہی پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ فرما۔ اللہ پاکستان کو اپنی رحمت پاک صدقہ اچھے حکمران عطا فرما۔ یا الہی العالمین خصوصی طور پہ باری تعالیٰ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے گھروں میں سکون عطا فرما، ان کے دلوں میں سکون عطا فرما۔ یا الہی العالمین اپنی رحمت پاک صدقہ جو من میں مرادیں لے کے ہیں سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے چند لمحوں کے لیے اپنے اپنے دل کے اندر اپنے دل کی مراد مانگیں، کیونکہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیا جانے۔ خصوص طور پہ جنہوں نے نعتیں پڑھی ہیں، جنہوں نے آپ کے ایمانوں کو تازہ کیا ہے، جنہوں نے بیان کیا ہے، جنہوں نے محفل پاک کا اہتمام کیا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ ملک پاکستان کی خصوصی طور پر حفاظت کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں، جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ خصوصی طور پر اپنے دلوں کے اندر چند لمحوں کے لیے اپنے دل کی حاجات کو مانگیں۔ آمین۔ یا الہی اپنی رحمت پاک صدقہ مالک مولا تیرے بندے اور بندیوں نے کس طرح تیرے سامنے التجا کی ہے، اللہ یہ سارے تیرے منگتے، اللہ یہ ساری تیری منگتیاں یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ یہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ تو راضی ہو جائے۔ اے مالک تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے مولا، اے مالک و مولا تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے باری تعالیٰ ہم نے دنیا داروں میں یہ دنیا داروں کا دستور دیکھا ہے، 4 بندے مل کے کسی کے گھر میں چلے جائیں تو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں سارے تجھے راضی کرنے کے لیے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ یہ سارے تجھے راضی کرنے کے لیے آئے نا، سارے مل کے تیرے گھر میں، اللہ تیری بارگاہ میں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کا صدقہ باری تعالیٰ سب سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے مالک اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ اپنی رحمت پاک کا صدقہ پروردگار ان میں کوئی بے اولاد ہے تو اولاد والے بنا، اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا۔
اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا. اللہ جنہوں نے پروردگار نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا ان کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرما, ان کے رزق میں اضافہ فرما. اللہ تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا, تو اپنی رحمت کو دیکھنا. اللہ تجھے تیری رحمت پاک کا صدقہ پروردگار عالم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. اے میرے بھائی, اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے والا چہرہ بنا لے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کے اپنا گریبان پکڑ کے کہا کرتے تھے, اللہ بڑے تعجب کی بات ہوگی تو امام ابو حنیفہ کو بھی معاف کر ڈالے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے بچوں کو پکڑ کے کہا کرتے تھے, بچوں دعا کرو کہ عمر بخشا جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کے چھت پہ نماز پڑھ رہے تھے, پرنالے کے قریب کھڑے ہو کے اتنا روئے کہ پرنالے سے آنسو نیچے گرنا شروع ہو گئے. اے مالک, اے مولا, ہم نے دنیا داروں کے اندر یہ دیکھا ہے پروردگار, وہ جب 4 بندے مل کے چلے جاتے ہیں تو وہ اگلا بندہ راضی ہو جاتا ہے, کہتے ہیں نہیں یار میرے پاس 4 بندے آ گئے. مالک یہ سینکڑوں بندے اور بندیاں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے. مالک تو ہم سب سے راضی ہو جا, مالک تو ہم سب سے راضی ہو جا, مالک مولا ہم سب سے راضی ہو جا, مالک تو ہم سب سے راضی ہو جا. الہی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے بھائی, اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ تو بنا لے. آج اس لیے نہیں روتا تو کہ میرے ساتھ والا مجھے کیا کہے گا کہ یہ رو رہا تھا. پردے میں سننے والی بہن بیٹی, آؤ ذرا اس طرح رو کہ ساتھ والا کل قیامت والا دن ہونا جب جہنم کے فرشتے کھینچ کے لے جا رہے ہوں تو ساتھ والا گواہی دے, اللہ میں خود اس کے رونے کی آوازیں تو سنا کرتا تھا. اس طریقے سے رو کہ ساتھ والے کو تیرے رونے کی آواز آئے, اور جو ریاکاری سے پاک رونا ہو ایسا رونا رو تاکہ قیامت والے دن یہ زمین, یہ سڑک, یہ پاور ہاؤس کی زمین اس بات کی گواہی دے, اللہ یہ بندے تو وہاں پر بیٹھ کے رویا کرتے تھے, مالک تو ان کو معاف فرما دے. مالک و مولا, یہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں, حافظ قرآن جن کے سینے میں قرآن ہے, جو ساری رات تیرے محبوب کی نعتیں سنتے اور سناتے ہیں, جو ساری رات سٹیجوں پر بیٹھ کے سٹیج سیکٹری کا کام سارے انجام دیتے ہیں, تیرے نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں, اللہ وہ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں. بہنیں بیٹیاں جو ساری رات کھڑے ہو کے تیری بارگاہ میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, اللہ جو بیٹیاں اور جو بچے یہاں پر جو بزرگ سفید داڑھیوں والے اللہ یہاں پر موجود ہیں, اے مالک و مولا کسی نہ کسی کو تو کوئی بات تجھے پسند آئی ہوگی نا. اے مالک کسی نہ کسی کا آنسو تو تجھے پسند آیا ہوگا نا. اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ان سب کی مرادوں کو پورا فرما, ان سب کی حاجات کو پورا فرما, ان سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے مالک مولا اپنی رحمت پاک صدقہ پروردگار عالم خصوصی طور پہ ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرما. اے مالک بیٹیوں والوں کو تو رات بھر نیند نہیں آتی نا, اور بیٹیوں کے دکھ بھی نہیں دیکھے جاتے. اے مالک مولا اپنی رحمت کے صدقہ ہماری بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. یا الہی اپنی رحمت پاک صدقہ جن بہن بیٹیوں کے رشتوں کے معاملات ہیں آسانیاں پیدا فرما. کسی کی بیٹی اگر اپنے گھر میں پریشان حال ہے, اللہ اپنی رحمت کا صدقہ اس کی بیٹی کو سکھ عطا فرما. یا الہی اپنی رحمت پاک صدقہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اے بھائیو, ماں اور باپ خدا نخواستہ دنیا کا ایک نظام ہے نا, کسی کے ماں باپ چلے جائیں تو بچے اپنے باپ کے جنازے کو کندھا دے کے دفنا کے واپس آ جاتے ہیں اور آ کے دنیا کے کام میں لگ جاتے ہیں, لیکن باپ سے اپنے بیٹے کے کندھے کو جنازہ نہیں دیا جاتا. باپ اپنے بیٹے کے کندھے کو جنازہ نہیں دے سکتا, اس کے برداشت میں نہیں ہوتا. پھر جب وہ دفنا کے واپس آتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے دن کم ہونا شروع ہو جاتے. اللہ اپنی رحمت کا صدقہ سبھی کو اپنی اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. اللہ سبھی کی اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. اللہ سبھی کے والدین کا سایہ تا دیر ان کے سروں پر سلامت رکھنا. یا الہی اپنی رحمت پاک صدقہ مالک و مولا جتنے تیرے بندوں نے یہاں بیٹھ کر دعائیں مانگی ہیں, اللہ ان سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. اللہ یہ ساری رات بیٹھ کر تیرے محبوب کی نعتوں کو سنتے رہے ہیں, اللہ سبھی کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما.
مدینے والے آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. خصوصی طور پہ جن بھائیوں نے یہاں پر ساؤنڈ کا اہتمام کیا ہے, نعتیں پڑھی ہیں, یہاں پر سٹیج کا اہتمام کیا ہے, محنت اور مشقت کی ہے, مالی معاملات میں تعاون کیا ہے, اللہ سارا, اور صرف یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ اپنے گریبات کو پکڑ کر دعا مانگے کہ مالک ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا تو اپنی رحمت کو دیکھنا, اور صرف یہ دعا مانگے کہ اللہ تو راضی ہو جا, اللہ تو راضی ہو جا. آمین. اے مالک تو دلوں کے حالوں کو بہتر جانتا ہے. اللہ کسی نہ کسی کے دل کی آواز تو تو سنتا ہوگا نا, کسی نہ کسی کی دعا کو تو نے قبول کیا ہوگا نا. اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. جو مرادیں لینے آئے ہیں سب کی مرادوں کو پورا فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. صلی اللہ تعالیٰ رسول کے سر مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ. آمین. یا الہی عالم اسلام کو فتح عطا فرما. اللہ اپنی رحمت پاک کا صدقہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سبھی کو فتح و نصرت عطا فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالیٰ وسلم. سبھی بھائی جماعت سے نماز پڑھیں جاتے. اہل سنت والجماعت کے مزارات کے لیے جو قدم اٹھایا ہے سبھی بھائی دعا کریں کہ اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے. سبحان اللہ. حضور قبلہ پیر صاحب کے انتہائی مشکور ہیں, انتظامیہ کی طرف سے اللہ پاک ان کا سایہ سلامت